السلام علیکم. آج سے ہم سورہ عصر شروع کر رہے ہیں اور سورہ عصر کی پہلی آیت اس کو آج ہم دیکھیں گے. سورہ عصر کی پہلی آیت میں جو پہلا لفظ ہے وہ واو زبر وا. عربی میں قسم کھانے کے جو طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کی قسم کھانی ہو اس سے پہلے واو زبر وا لگا دیتے ہیں. قسم کسی نام کی کھائی جاتی ہے، مثلا اللہ ایک نام ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے واللہ. یہ بہت مشہور ایکسپریشن ہے واللہ، قسم اللہ کی. اور قرآن میں اور بھی قسمیں ملتی ہیں، مثلا والشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، قسم ہے شمس کی. والزیتون والتین، تو یہ بہت ساری قسمیں ہیں. تو واو زبر وا جو یہاں پہ آیا یہ اور کے لیے نہیں آیا، یہ قسم کھانے کے لیے آیا. تو اس کا ترجمہ واو زبر وا قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ العصر کی. العصر ایک نام ہے، اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو تاکہ آپ لوگ اس پہ مزید غور کریں. تو اس کو میں ترجمہ نہیں کروں گا، اس کو العصر ہی لکھ دیتا ہوں. قسم ہے العصر کی. العصر کا مطلب اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنے اردو والے دماغ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عصر حاضر. عصر حاضر اس کا مطلب ہوتا ہے موجودہ دور، موجودہ زمانہ، آج کا زمانہ، آج کا دور. اسی طرح ایک ہم عصر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم عصر. ہم عصر ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہمارے دور کے ہوتے ہیں. مثلا قائد اعظم اور علامہ اقبال ہم عصر تھے، ایک ہی زمانے میں دونوں آئے. اسی طرح جو لوگ آج آپ کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں وہ آپ کے ہم عصر ہیں. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر آپ کی اولاد کے جو کلاس فیلوز ہیں، ان کے دور کے لوگ ہیں، وہ ان کے ہم عصر ہوں گے. تو عصر کا مطلب ہے کہ کوئی دور ہے، کوئی زمانہ ہے جس کو عصر کہا جاتا ہے. تو اب ہم عصر کو سمجھنے کے لیے پہلا اس کا ترجمہ جو سمجھنے کے لیے وہ یہ کریں گے کہ دور. عصر کا مطلب ہے، پہلا ترجمہ اس کا، یہ ایک دور ہے، ایک زمانہ ہے. عصر کا دوسرا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم صلاۃ پڑھتے ہیں 5 دفعہ دن میں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، انہی صلاۃ میں سے ایک جو ہے وہ صلاۃ کا نام ہے صلاۃ العصر، یعنی عصر کی نماز. تو عصر جو ہے ایک وقت بھی ہے. تو اس کو ہم دوسرا اس کا ترجمہ یہ کریں گے وقت عصر. یہ وقت عصر یہ روز آتا ہے اور یہ جو دور یا زمانہ ہے یہ سالوں میں آتا ہے. تو اب یہاں سے عصر کے 2 رخ ہمارے سامنے آ گئے. ایک پہلا رخ عصر کا یہ ہے کہ عصر جو ہے وہ سال یا برسوں پر محیط ہے. عصر 2 چیزوں سے مل کے بن رہا ہے. ایک تو سال کا ایک دور گزرتا ہے ہمارے اوپر جس کو ہم عصر کہتے ہیں. جیسے یہ ہمارے زمانے کے لوگ یعنی اگر میں ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے تو وہ 60 سال جو ہیں وہ اس کا عصر ہے. جب وہ مر جائے گا پھر اس کا عصر ختم ہو گیا، اس کا زمانہ ختم ہو گیا. دوسرا عصر جو ہے وہ ہے دن رات کا بدلنا.
دن رات کا بدلنا بھی اثر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دن سارا گزر جاتا ہے، عصر کا وقت آ جاتا ہے، تو ہمارے جو ذہن میں ایک آسانی حاصل کرنے کی، تھوڑی ریلیکسیشن حاصل کرنے کی ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے. مثلا جو لوگ دفتر میں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ہم جلدی جلدی کام ختم کریں. جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریلیکس کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں. آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ پکنک یا جو لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں عصر کے وقت، وہ یا تو نکل جاتے ہیں یا نکلنے کی تیاری کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. پرندے دیکھیں اپنے گھونسلے یا جہاں بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے اٹھ کے وہ آ جاتے ہیں. تو مغرب سے پہلے وہ مغرب اور عصر کے درمیان آپ کبھی کسی باغ میں بیٹھ کے مشاہدہ کریں، آپ کو عصر، یہ جو دن رات کا بدلنا ہے، اس کی بہت ساری آپ کو جو قدرت کی نشانیاں نظر آئیں. تو یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے العصر آپ کے لیے بھیجا ہے، اپنے پاس سے آپ کے لیے بھیجا ہے قرآن میں، اس لفظ کو منتخب کر کے چن کے آپ کے لیے یہ لفظ بھیجا ہے. تو اس عصر کے اوپر آپ نے غور کرنا. اب یہ جو دو عصر کے رخ ہیں کہ وہ ہم پہ، ایک تو دن رات کا وقفہ. اب یہاں پر تھوڑی سی ہم سائنس کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ عصر کس طرح بنتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ زمین ہے اور یہ سورج ہے. زمین کو سبز بنا لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور یہ سورج لال بنا لیتے ہیں. تو زمین دو طرح سے حرکت کرتی ہے. ایک زمین اس طرح حرکت کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں زمین کی جو محوری حرکت ہے، یعنی زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے. اس سے یہ ہے کہ جو سورج کی جو روشنی، مثلا جو اس وقت مطلب یہاں پہ پاکستان ہے تو اس پر پاکستان کے اوپر سورج کی روشنی یہاں پڑ رہی ہے. جب یہ زمین یوں گھوم جائے گی تو پھر پاکستان چلا جائے گا اس طرف، اور اگر اس طرف امریکہ ہے تو وہ امریکہ سامنے آ جائے گا، تو امریکہ میں دن نکل آئے گا. تو اس طرح یہ جو گھومنا ہے اس سے زمین کے دن رات بن رہے ہیں. تو ایک پہلی حرکت ہے محوری حرکت، یا اس کو ہم کہیں گے کہ دن رات کا بننا. اور دوسری جو اس کی زمین کی حرکت ہے وہ یہ ہے کہ زمین اس طرح بھی گھوم رہی ہے. تو یہ جو زمین کا یوں گھومنا ہے سورج کے ارد گرد، اس کو کہتے ہیں طولانی حرکت. طول سے طولانی. یہ طولانی حرکت سے سال بن رہا ہے. جو مثلا زمین نے یہاں سے اپنا سال شروع کیا، جنوری ہے، تو یہ جنوری کے بعد یہ فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اور یہ پھر جنوری آ گیا. تو یہ جب ایک چکر پورا ہوتا ہے تو یہ سال بن جاتا ہے. تو سال کا بننا. اگر آپ کی عمر 20 سال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس زمین پہ موجود ہیں. تو 20 دفعہ آپ زمین کے اوپر تھے اور زمین نے سورج کا چکر کاٹا. تو 20 طولانی حرکتیں، ان سے آپ کے 20 سال کی عمر بن رہی. اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو 40 چکر آپ کاٹ چکے ہیں زمین کے اوپر بیٹھ کر سورج کے ارد گرد. اور دن رات
ये आप काउंट करें कि 20 साल में कितने दिन रात बनते हैं, 365 से ज़रब दें, 20 ज़रब 365। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 से ज़रब दें। ये आपके कितने दिन और कितने रात, यानी आपने कितनी दफा जमीन के ऊपर बैठकर यूं, यानी आप जमीन पे ही हैं तो जमीन पे बैठे किस तरह कितनी दफा आपने गोल गोल हरकत की। तो ये जो महवरी हरकत और तुलानी हरकत, ये दोनों मिलकर आपका असर बना रही है। तो ये कोई इसको हम अगली आयत में जो इन्नल इंसान लफी खुस्र है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये अल्लाह ताला ने इसकी कसम जो खाई है, तो इसमें असल में मकसद क्या है। बाकी मकसद जो है वो हमारी जिंदगी पे ये किस तरह अप्लाई होता है, हम इस पे गौर करेंगे। फिलहाल आप असर को समझने की कोशिश करें। ये वक्त की एक किस्म है, उसको असर कहा गया। वक्त की और भी किस्में हैं। बाकी जो लोग जो फिजिक्स का इल्म जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट टाइम और सीरियल टाइम, नॉन सीरियल टाइम, वो उनकी उसकी जो भी किस्में वक्त की। फिलहाल यहाँ पे इस आयत के अंदर अल असर की कसम खाई है अल्लाह ताला ने। और अल असर जो है वो दो तरह पैदा होता है कि जमीन एक तो यूं घूमती है, इससे दिन रात बनते हैं, और एक जमीन यूं घूमती है सूरज के इर्द, इससे साल बनते हैं या मौसम बनते हैं। तो आज आप होमवर्क के तौर पे इस पे गौर करें और आप ये देखें कि आपकी उम्र जितनी भी है उसको एक कागज पे लिखें, अपनी डायरी में लिखें, और उसको 365 से ज़रब देके पहले तो ये निकालें कि आपने कितने दिन इस जमीन पे गुजार दिए या कितनी रातें इस जमीन पे गुजार दी हैं, और फिर आपने कितने साल गुजारे हैं। साल का मतलब चक्कर और दिन रात का मतलब ये जमीन यूं घूम घूम के चल रही है। तो ये जो एक दफा यूं घूम जाती है तो 24 घंटे हो जाते हैं, फिर दूसरी दफा घूमती है फिर 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे में दिन है और रात है। तो आपने अपने दिन रात गिनने, आपने अपने साल के मौसम जितने भी आपने गुजारे, मतलब कितनी बहारें देखी, कितनी ग़िज़ाएं देखी, कितनी बरसातें देखी, वो आपने गुजारने, वो आपने कैलकुलेट करने। और अगली आयत जब हम रिव्यू करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे कि हमने इसके साथ उसको कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आप इस पे काम करें इंशाल्लाह। अगली वीडियो में अगली आयत देखेंगे। शुक्रिया।